شیر پنجاب چودھری جمال ناصر جیوا جناب میاں حسن یوسف صاحب، جناب رانا نائب الرحمان صاحب، چودھری محمد علی صاحب، چودھری عبید الرحمان صاحب، علی شبیر صاحب، محسن تنویر صاحب، طارق بڑائی صاحب، جناب چودھری تنویر صاحب، اور آج کے میزبان عمران فرد بڑائی صاحب، امان اللہ بڑائی صاحب، طاہا آصف بڑائی صاحب، یاسر بڑائی صاحب، طاہر باجوہ صاحب، اور پنڈال میں بیٹھے میرے تمام بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے چاچیوں، آپ سب کی خدمت میں یہ ناچیز جمال ناصر چیما سلام پیش کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں وڑیچ برادران کا اور باجوہ برادران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں بلا کر عزت میں اضافہ کیا، اور جس طرح پیار بھرے انداز میں آپ نے ہمیں ویلکم کیا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ پیار، آپ کی یہ محبت، آپ کا یہ استقبال کرنا میں رہتی دنیا تک یاد رکھوں گا۔ میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، آپ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ میں صرف آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی 2018 میں پنجاب اور مرکز میں حکومت آئی، لیکن 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کا گجرانوالہ میں نہ ہی کوئی ایم پی اے جیتا، نہ ہی کوئی ایم ایل اے جیتا۔ اسی وجہ سے گجرانوالہ میں کوئی ترقیاتی منصوبے، کوئی میگا پروجیکٹ لانے میں ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ چودھری عبید الرحمان صاحب بیٹھے ہیں، یہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ جب آپ کی ضلع میں نہ مرکز میں نہ صوبے میں نمائندگی ہو تو آپ اپنے علاقے کے لیے جب کوئی فنڈ مانگتے ہیں تو وہاں آپ کو طرح طرح کی باتیں سننا پڑتی ہیں، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ لوگ جیتے نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے تقریباً 3 سال لگ گئے گجرانوالہ کے لیے یہ ترقی کا سفر طے کرتے کرتے، گجرانوالہ میں میگا پروجیکٹ لاتے لاتے، لیکن الحمدللہ رب العالمین 2021 کے EDSP میں یعنی کہ مالی بجٹ سال میں گکھڑ کا ٹراما سینٹر منظور ہو گیا، اس کے فنڈ جاری ہو گئے، اس کا ٹینڈر ہو گیا، اور اگلے ہفتے میں ہم اسی PP53 میں گکھڑ میں ٹراما ہسپتال کا افتتاح کر رہے ہیں۔ اس کے بعد 1 ارب کی لاگت کا اسی PP53 میں گکھڑ میں سپورٹ کمپلیکس آپ لوگوں کے سامنے کمپلیٹ ہو گیا، اور اس کی کمپلیشن پر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار صاحب گکھڑ تشریف لائے۔ اس کے بعد اس سال کے مالی بجٹ میں 3.25 ارب کی لاگت سے چلڈرن ہسپتال راوالی منظور ہو گیا، اور اس کے پیسے بھی جاری ہو گئے۔ اس کے بعد 3.5 ارب کی لاگت سے گجرانوالہ کی 74 سال کی تاریخ میں
پہلی انڈیپینڈنٹ یونیورسٹی آف گجرانوالہ کا اعلان کیا گیا، 3.5 ارب فنڈ جاری کیے گئے اور الحمدللہ رب العالمین 100 ایکڑ زمین یونیورسٹی آف گجرانوالہ کے نام لگ چکی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے مہینے سے ہم یونیورسٹی آف گجرانوالہ کی گراؤنڈ بریکنگ اس کا افتتاح بھی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد 9 ارب کی لاگت سے حافظ آباد روڈ موٹر وے اسلام آباد M2 کلی، جس کے 5 ارب روپیہ جاری ہو چکا ہے اور اس کا ٹینڈر بھی ہو چکا ہے، اسی مہینے سے اس کا افتتاح بھی کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد موٹر وے سیالکوٹ کا لنک پیسے جاری، اگلے مہینے سے اس کا کام بھی جاری ہو جائے گا۔ ان سارے میگا پروجیکٹ کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے پورے پنجاب کی 12 کروڑ آبادی کا ایک گھر کا 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس کا اعلان بھی کر دیا، اور جس کا افتتاح ڈیرہ غازی خان سے اور سائی وال ڈویژن سے 25 مئی سے کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ ڈیرہ غازی خان پوری ڈویژن میں اور سائی وال پوری ڈویژن میں 25 مئی سے کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج حکومت وقت برداشت کرتی ہے۔ میں آپ کو یہ خوشخبری بھی دینا چاہتا ہوں کہ اگلے مہینے سے ڈویژن گجرانوالہ کی باری ہے، یعنی کہ اگر راہ والی کا کوئی امیر شخص کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو وہ پنجاب کے گجرانوالہ کے یا لاہور کے ڈاکٹر ہاسپٹل میں اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے اپنے ہارٹ کا بائی پاس یا سٹنٹ ڈلواتا تھا، اسی اے سی والی ہسپتال میں، اسی اے سی والی کمرے میں راہ والی کا مزدور، راہ والی کا ریڑھی والا، راہ والی کا محنت کش، راہ والی کا سفید پوش آدمی اسی پرائیویٹ ہسپتال میں راہ والی کے اسی امیر شخص کے ساتھ اسی اے سی والے کمرے میں اپنے ہارٹ کا علاج کرائے گا اور بالکل فری کرائے گا۔ آپ کو کوئی نیا ہیلتھ کارڈ نہیں دیا جائے گا، آپ کا شناختی کارڈ ہی آپ کا ہیلتھ کارڈ ہوگا۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا تھا کہ 2 نہیں 1 پاکستان ہوگا، تو اگر کنٹونمنٹ بورڈ کا امیر شخص اے سی والی کمرے میں پرائیویٹ ہسپتال میں علاج کرائے اور راہ والی کا مزدور بھی اسی اے سی والی ہسپتال میں اپنا علاج کرائے، تو کیا یہ 2 نہیں 1 پاکستان کی بنیاد نہیں؟ اس کے بعد پچھلے جلسے میں آیا جو ہمارے مسیح برادری نے جلسہ کرایا، اس جلسے میں محسن تنویر صاحب نے بتایا کہ اس وارڈ میں کچھ کام ہونے والے ہیں۔ میں یہ بات بھی ذرا آپ سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں حکومت بھی پاکستان تحریک انصاف کی ہے، مرکز میں حکومت بھی پاکستان تحریک انصاف کی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ حکومت 2023 تک رہے گی۔ کوئی بھی کام حکومت نے کرانے ہیں، بجلی کا مسئلہ ہو، گیس کا مسئلہ ہو، یہی حکومت وقت کرائے گی، دوسرا تو کوئی نہیں کرا سکتا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ محسن تنویر کے خلاف جو کینڈیڈیٹ الیکشن لڑے ہیں تو کیا چلڈرن ہسپتال وہ بنائیں گے؟ کیا یونیورسٹی آف گجرانوالہ وہ بنائیں گے؟ کیا تارے وہ ڈلوائیں گے؟ کیا گیس کے نئے کنیکشن وہ کرائیں گے؟ کیا گیس کا پریشر ٹھیک وہ کرائیں گے؟ نہیں، ان سے تو کوئی بندہ کوئی کام کہہ دے تو وہ کہتے ہیں ہم اپوزیشن میں ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، منو شیر بھی یاد آ گیا کہ قسمہ چکنا ساڈا شیوا نہیں،
تے نہ پرکھ تو ساڈے پیاراں نو اسی کنے کو با وفا ہاں اے گل پوچھ تو ساڈے یاراں نو۔ میں آپ لوگوں کو گواہ بنا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ پچھلے جلسے میں ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ چپ شاہ دربار والا جو نالا ہے وہ نیا بنایا جائے گا۔ صبح جب آپ لوگ سوئے اٹھیں گے تو دیکھ لینا وہ نالا بن رہا ہوگا۔ اس کے بعد محلہ شمالی میں محسن تنویر صاحب کو آپ لوگوں نے جو گلیاں بنائی کہا تھا بننے کے لیے، صبح جب آپ سوئے ہوئے اٹھیں گے تو دیکھنا کہ وہ گلیاں شروع ہو گئی ہیں کہ نہیں۔ اگر نہ ہوئی تو آپ محسن تنویر کو بے شک ووٹ نہ دینا۔ اس کے بعد آپ کے راوالی کا 33 سال کا درینہ مطالبہ ہے کہ اس فاٹک سے لے کر اس فاٹک تک کی سڑک بننی چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب صبح آپ لوگ اٹھیں گے یہ سڑک شروع ہو رہی ہوگی۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ تعمیر و ترقی کا یہ تسلسل چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ راوالی میں 3.5 ارب کی لاگت سے چلڈرن ہسپتال بنے، یونیورسٹی آف گجرانوالہ بنے، گٹھڑ کا ٹراما ہسپتال بنے، آپ کی نمائندگی، آپ کی ترجمانی، آپ کی عکاسی بہتر انداز میں کی جا سکے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلوں کے مستقبل کے فیصلے پڑھے لکھے انداز سے کیے جائیں، اگر آپ اپنے علاقے کے حالات بدلنا چاہتے ہیں، اگر واقعی آپ اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ مخلص ہیں، ان بچوں کا فیوچر پڑھا لکھا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک غیرت والی قوم کا، ایک غیور قوم کا ترجمانی ایک غیور لیڈر کرے جس نے انٹرنیشنل کمیونٹی میں پاکستان کی ایک پہچان بنا دی، افغانستان کے معاملے میں لے کر پاکستان میں اڈے نہ دینا، پاسپورٹ کی عزت میں اضافہ کیا، پہلی دفعہ انٹرنیشنل کمیونٹی یہ ماننے پر مجبور ہو گئی ہے کہ پاکستانی قوم کی ترجمانی، پاکستانی قوم کی نمائندگی، آپ لوگوں کی عکاسی کوئی غیور لیڈر پہلی دفعہ کر رہا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی عزت میں اضافہ چاہتے ہیں، پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت چاہتے ہیں، راوالی میں چلڈرن ہسپتال چاہتے ہیں، صبح اپنی گلیاں نالے اور سڑک کی تعمیر چاہتے ہیں، سوئی گیس کے مسئلے حل کروانا چاہتے ہیں، تو میں آپ کی دہلیز پر حاضر ہو کر بڑا آجزانہ قسم کی اپیل کر رہا ہوں کہ خدارا اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے، یونیورسٹی کے لیے تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ آپ کا حصہ صرف ایک ووٹ ہے۔ پہلے آپ لوگوں نے گجرانوالہ کو ایک سیٹ نہ دی تو ہمیں یہ فنڈ لاتے لاتے 3 سال لگ گئے۔ اگر کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں ہمیں خدا نواسطہ مطلوبہ رزلٹ نہ ملا تو معذرت کے ساتھ یہ تعمیر و ترقی کا سفر رک جائے گا۔ یہ آپ لوگوں پر مشتمل ہے کہ آپ تعمیر و ترقی میں راوالی کے چلڈرن ہسپتال میں اپنا حصہ ڈال کر اپنا نام سنہری حروف میں لکھانا چاہتے ہیں کہ دوسری پارٹیوں کو جو 35 سال میں یہاں حکومت کرتی رہی ایک یونیورسٹی میں بن سکی۔ آج بھی راوالی کے لوگ یونیورسٹی آف گجرات میں جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے غلط فیصلے کی وجہ سے میں پورے راوالی کو یہ باور کرا رہا ہوں کہ پہلے 3 سال لگے 35 ارب کے میگا پروجیکٹ گجرانوالہ لاتے ہوئے، اگر آپ لوگوں نے کوئی غلط فیصلہ کر دیا اور آپ کی وجہ سے راوالی کا کوئی میگا پروجیکٹ رکا تو خدا کی قسم جتنی میں نے اور میاں طارق صاحب نے محنت کی ہے
میں موٹر سائیکل پر بیٹھ کر راہ والی کی ایک ایک گلی میں جا کر آپ لوگوں کا نام بتاؤں گا کہ ان لوگوں کا نام والے حروفوں سے لکھو، انہوں نے شہر کی تعمیر و ترقی روکی ہے۔ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ یہ ووٹ جو ہے یہ آپ کے ضمیر کی آواز ہے، یہ ترقی کی ضامن ہے، یہ بارش کے اس پاک قطرے کی مانند ہے جو سیب کے منہ میں چلا جائے تو اس کو موتی بنا دیتا ہے، اور اگر یہی بارش کا پاک قطرہ سانپ کے منہ میں چلا جائے تو اس کو زہر بنا دیتا ہے۔ یہ آپ لوگوں پر مشتمل ہے کہ آپ اپنے اس ووٹ کو، اس بارش کے قطرے کو سیب کے منہ میں ڈال کر موتی بنا کر تعمیر و ترقی کا سفر طے کرنا چاہتے ہیں کہ سانپ کے منہ میں ڈال کر اس کو زہر بنانا چاہتے ہیں۔ گھر اپنے مرکز سے دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈل جاؤ گے۔ گھر اپنے مرکز سے دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈل جاؤ گے۔ اپنے پرچم کا رنگ کہیں بھلا مت دینا، سرخ شعلوں سے کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ خواب راہوں سے نکلتے ہوئے ڈرتے کیوں ہو، گرمی اتنی تو نہیں کہ پگھل جاؤ گے۔ اپنی ہی مٹی میں چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگے مر مر کے چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ شکریہ، مہربانی فرمائیں۔ ہم آج کی محفل کے اختتام پہ